السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وبہ نستعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے دعائے استخارہ اور استخارہ کرنے کا طریقہ پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ درس کے اندر بتایا گیا کہ وتر میں کون سی دعا مانگی جائے، وتر کی نماز سے فارغ ہو کر کے کون سی دعا کی جائے، اور اسی طریقے سے سجدہ تلاوت میں کون سی دعا کی جائے۔ استخارہ کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان کے سامنے کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کسی نے کیا ہو اور پھر اس میں تذبذب اور شک و شبہہ میں پڑ گیا ہو کہ یہ کریں یا نہ کریں، یہ میرے لیے خیر کا باعث ہے یا شر کا باعث ہے۔ جب اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ استخارہ کر لے۔ اب یہاں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی انسان برائی کا ارادہ کرے اور اس میں اسے شک و شبہہ پڑ جائے، شک و شبہہ میں پڑ جائے، تو یہ اس وقت استخارہ نہیں ہے۔ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیک کاموں میں اگر کسی کو شک و شبہہ ہو کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہو، اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم اس لڑکی سے نکاح کریں یا نہ کریں، وہاں تذبذب میں، شک و شبہہ میں پڑ گیا، ایسے وقت میں استخارہ کرے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ حل نکل کر کے آتا ہے۔ کیا ہے طریقہ؟ یہ ہے کہ دن کے کوئی بھی حصے میں یا رات کے کسی بھی حصے میں انسان 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور نفل نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین سکھایا کرتے تھے اور اسی میں سے دعائے استخارہ بھی اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی آیتوں کو، قرآن کی سورتوں کو سکھایا کرتے تھے۔ آپ نے ہمیں سکھایا اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِنِي بِهِ۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التہجد باب ما جاء فی التطوع مثنی کے اندر ذکر کیا، حدیث نمبر 1162 کے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس دعا کا کیا مطلب ہے۔ بڑی بہترین دعا ہے اور معنی کے اعتبار سے بالکل درست اور فٹ ہے کہ جب انسان شک و شبہہ میں پڑ جائے، اس کے پاس کوئی ایسی مشکل، پریشانی، مصیبت آ جائے، اس وقت وہ یہ دعا کو پڑھے کہ اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعے سے، تیرے علم کے مدد سے میں بھلائی چاہتا ہوں، وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ اور تیری قدرت کے ذریعے سے حصول خیر کے لیے میں طاقت چاہتا ہوں، میں قدرت چاہتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ اور تجھ سے میں تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ اے اللہ کیونکہ تو قادر ہے، وَلَا أَقْدِرُ اور میں قادر نہیں ہوں، میں طاقت نہیں رکھتا ہوں، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ تو جانتا ہے غیب کی باتوں کو، وَلَا أَعْلَمُ اور میں نہیں جانتا ہوں، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ اور تو غیب کا بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم اے اللہ اگر تو جانتا ہے ان هذا الامر خیر لی کہ یہ جو کام میں کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں اگر میرے لیے اس میں بھلائی ہے، فی دینی دین کے اعتبار سے، ومعاشی میری زندگی کے اعتبار سے، وعاقبت امری اور انجام کار کے اعتبار سے بہتر ہے، فاقدرہ لی
تو وہ تو میرے لیے مقدر کر دے، ویسرہ لی، اور میرے لیے اس کو آسان بنا دے، ثم بارک لی فیہ، پھر تو اس کے اندر برکت عطا فرما، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک اس معاملے میں جس کا میں کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں اگر شر ہے، برائی ہے میرے لیے، فی دینی، میرے دین کے اعتبار سے، ومعاشی، میری زندگی کے اعتبار سے، وعاقبت امری، اور انجام کار کے اعتبار سے، فَاصْرِفْهُ عَنِّی، تو مجھ سے اس کو دور کر دے، وَاصْرِفْنِی عَنْہُ، اور مجھے اس سے دور کر دے، وَاقْدُرْ لِی الْخَیْرَ حَیْثُ کان، اور میرے لیے تو بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں رہوں، ثم ارضنی بہ، اور پھر تو اس سے مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ پورا معنی، یہ پورا مفہوم ہے اس دعا کا، اور جیسا کہ طریقہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، دن کے کسی بھی حصے میں، رات کے کسی بھی حصے میں انسان 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اب اس کا ایک جو غلط لوگوں کے درمیان بات پھیلی ہوئی ہے وہ یہ کہ انسان جب سو جائے گا یہ دعا، یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے، دعا استخارہ پڑھ کر، تب اسے خواب میں اللہ کی طرف سے اس کام کے تعلق سے بتایا جائے گا یا دکھایا جائے گا کہ وہ آپ کے لیے خیر ہے یا شر ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب بھی ہم اس طرح کا عمل کرتے ہیں، دعا استخارہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہمارے دل اور دماغ میں بات ڈال دیتا ہے کہ یہ ہمارے لیے خیر ہوگا یا شر ہوگا۔ جب ہم اس طرح کے عمل کرتے ہیں تو یہ عمل کرنا بھی ہے تو خود ہی استخارہ کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ طریقہ اپنا لیا کہ ہم خود نہیں کر سکتے ہیں، اپنے بزرگوں سے یا اپنے بڑوں سے یا اپنے سے زیادہ جاننے والوں سے کروائیں گے تو بہتر ہوگا، ان کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے خواب میں دکھایا جائے گا، یا اس طرح کی جو بھی باتیں ہیں یہ سب کے سب غلط ہیں۔ کسی دوسرے سے ہمیں استخارہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی استخارہ کریں اور اللہ رب العالمین ہمارے اس معاملے میں خیر اور بھلائی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔